السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین خیر عافیت سے ہوں گے۔ ہماری بات چونکہ حفظ اور گردان سے متعلق ہوتی ہے، آج بھی ہماری بات حفظ ہی سے متعلق ہوگی، لیکن موضوع ہوگا کہ حفظ کی رفتار سست ہونے یا حفظ نہ کر سکنے کی وجوہات۔ آج ہم انشاءاللہ وہ تمام وجوہات بیان کریں گے۔ تو اس سے متعلق آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ بعض دفعہ یہ وجوہات کسی طالب علم کی طرف سے ہوتی ہیں، یا بعض دفعہ یہ وجوہات والدین اور ماحول کی طرف سے ہوتی ہیں، یا پھر بعض دفعہ یہ وجوہات کسی استاذ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو درجہ حفظ میں کسی بھی بچے کے ناکام ہونے اور نہ پڑھ سکنے یا سست پڑھنے کی متعدد وجوہات ہوتی ہیں۔ بچے کے بارے میں کسی استاذ کو یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ یہ بچہ نہیں پڑھ سکتا، ان تمام وجوہات کا جائزہ لینا ضروری ہے، جو بچے کی طرف سے ہو، یا پھر بسا اوقات والدین کی طرف سے، یا پھر ماحول کی وجہ سے پیش آتی ہیں، یا پھر یہ خود استاذ ہے اس کی طرف سے کچھ موانع ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بچہ حفظ کے قابل نہیں ہوتا یا کمزور ہو جاتا ہے، سست پڑ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ان تمام وجوہات کا جائزہ لینا ہے، اور پھر ہم نے ان تمام وجوہات کا ازالہ کرنا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب تک ہم نے ان وجوہات کو نہیں جانا، یا ہم نے ان وجوہات کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، اور ہم یہ فیصلہ سنا دیں کہ یہ بچہ نہیں پڑھ سکتا، تو یہ سراسر ناانصافی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کی جو محرومی ہے استاد کی وجہ سے، یا محتمم کی وجہ سے، یا والدین کی وجہ سے وہ بچہ محروم ہو جائے، اور کل کو ہمارا اس محرومی کی وجہ سے ہمارا مواخذہ نہ ہو۔ تو آج ہم انشاءاللہ وہ موانع بیان کریں گے کہ جو موانع بچے کی طرف سے پیش آتی ہیں، وہ موانع بیان کریں گے۔ پھر کوشش کروں گا میں کہ آپ کے سامنے ان موانع کو ختم کرنے کا طریقہ بیان کروں، اور انشاءاللہ پھر آنے والی ویڈیوز میں والدین کی طرف سے جو موانع ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کروں، اور اسی طریقے سے پھر وہ موانع جو استاذ کی طرف سے پیش آتی ہے ان سے متعلق بھی کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو بچے کی طرف سے جو موانع پیش آتی ہیں وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ بچہ جو ہے ذہناً وہ کمزور ہوتا ہے۔ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک ہے ذہن اور ایک ہے حافظہ۔ ذہن اور حافظہ میں فرق ہے۔ ذہن جس کا کمزور ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایک آیت کو 20 سے 25 مرتبہ پڑھتا رہتا ہے، تو 20 سے 25 مرتبہ 30 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد اس کو یاد ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور 2-3 مرتبہ سے اس کو یاد نہیں ہوتی۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اس بچے کا ذہن کمزور ہے، کہ اس کو 20-25 مرتبہ ایک چیز دہرانی پڑتی ہے، 30 مرتبہ 35 مرتبہ دہرانی پڑتی ہے، تب جا کے یاد ہوتی ہے، 2-3 مرتبہ سے اس کو یاد نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ بھئی یہ بچہ ذہناً کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب بچہ ذہناً کمزور ہے تو اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ آپ نے جب پہچان لیا کہ یہ بچہ ذہناً کمزور ہے، اس کو 2-3 مرتبہ سے چیز یاد نہیں ہوتی، اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اس کو ایک چیز جو ہے 30 سے 35 مرتبہ 40 مرتبہ رٹوانے کا پھر طریقہ آپ جو ہے آپ کا وہ اپنا اختیار ہے، کسی طریقے سے بھی آپ رٹوا سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو موانع ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بچے کا حافظہ کمزور ہے۔ حافظہ کمزور 1-2 مرتبہ کہنے سے الفاظ تو زبان پر چڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر وقتی طور پر یاد ہو جانے کے بعد وہ پھر یاد نہیں رہتے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اس بچے کا یہ حافظہ کمزور ہے۔ فوراً تو اس وقت ایک چیز وہ یاد ہو جاتی ہے، لیکن وہ چیز اسی وقت تک یاد رہتی ہے، 1-2 دن تک یاد رہتی ہے، اس کے بعد پھر بچہ بھول جاتا ہے۔ تو یہ موانع ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے۔ اب حافظہ کمزور ہے، اس کے لیے اگر بڑا بچہ ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، کوشش کریں کہ آپ اس کا جو ہے ادراک کریں، اور بچے کو سمجھا کر یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے سامنے رکھیں۔ اور جیسے کہ مشہور ہے شعر شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ اپنے امام وکیع رحمہ اللہ نے اپنے استاد سے جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے امام وکیع سے شکایت کی اپنے
حافظے کی کمزوری کی تو انہوں نے کہا کہ آپ گناہوں کو ترک کر دیں، گناہوں کے ترک کرنے کی وجہ سے آپ کا حافظہ تیز ہو جائے گا، تو یہ بھی ایک معنی ہو سکتی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ بچہ جو ہے فطرتاً شریر ہے، یاد کرنے سے یاد تو ہو جاتا ہے اور یاد بھی رہتا ہے، مگر شرارتوں کی وجہ سے ذہن اس طرف متوجہ نہیں ہوتا، وہ اتنی شرارتیں کرتا ہے، کلاس میں شرارتیں ہیں، باہر کی اس کی گلیوں میں شرارتیں ہیں، محلے میں اس کی شرارتیں مشہور ہیں، تو کوشش کریں کہ ہم ان کو ان شرارتوں سے باز رکھیں تاکہ اس کی توجہ جو ہے قرآن کے حفظ کی طرف ہو۔ چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گھر میں دوسرے بہن بھائیوں کا ماحول آزاد ہے، ہر وقت کھیل کود میں، تفریح میں لگے ہوئے ہیں، ریڈیو سن رہے ہیں یا ٹی وی سنتے ہیں، یا پھر آج کل جیسا کہ جو ہے موبائل کا ماحول ہے، تو دوسرے بہن بھائیوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، یہ بھی بسا اوقات ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بہت بڑے معنی ہیں اس حفظ میں ایک جو معنی ہوتی ہے آج کل جو سب سے بڑے معنی ہیں وہ یہی ہے کہ ماحول جو ہے گھر میں موبائل کا ماحول ہے اور ڈرامے یا یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے، کارٹون دیکھا جاتا ہے، تو بچے کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے، وہ پھر حفظ کے قابل نہیں ہوتا، تو ہم نے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ پانچواں معنی، بچہ دماغی یا جسمانی بیماری کا شکار ہے۔ دماغی بیماری کا بعض دفعہ بچے شکار ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ جسمانی طور پر وہ بچے کمزور ہوتے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ ان کی جو بھی بیماری ہے، دماغی ہے یا جسمانی ہے، ان پر توجہ دیں ان کے والدین سے بات کر کے، اور یہ ہے کہ ان بیماری کو ختم کرنے کے بعد، ان کا علاج کرنے کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے بہترین کارکردگی دے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس بچے کی توجہ نہیں ہوتی، مسلسل بے توجہی کا شکار رہنے کی وجہ سے اس کا دل جو ہے پڑھائی سے اٹھ جاتا ہے، بے توجہی، دوسری چیزوں کی طرف توجہ کا ہونا، قرآن کی طرف توجہ کا نہ رہنا، بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں، تو اس کی توجہ ہم نے قرآن کی طرف لانی ہے۔ یا یہ بھی ایک معنی ہو سکتا ہے حفظ میں کہ جس بچے نے جس قرآن میں ناظرہ پڑھا ہے، اب اسی قرآن میں وہ حفظ نہیں کر رہا ہے بلکہ قرآن اس نے تبدیل کر لیا ہے، تو دوران حفظ قرآن پاک تبدیل کرنے کی وجہ سے بھی بچہ حفظ نہیں کر سکتا، سست ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ چیز ہے کہ ایک طالب علم ہے، اس نے 15 لائن والا قرآن میں ناظرہ پڑھا ہے، اب وہ حفظ کرنا چاہ رہا ہے، اس کو ہم نے جو ہے 16 لائن والا قرآن پکڑا دیا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذہن منتشر ہو جاتا ہے، جو جگہ جو آیتیں جس جگہ پر ہوتی ہیں ان کی جگہ چینج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کو دقت ہوتی ہے۔ کوشش کریں ہم 16 لائن والا قرآن کریم میں یا 15 لائن والا قرآن کریم میں ناظرہ بھی پڑھوائیں اور پھر اسی میں حفظ بھی کروائیں۔ یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قاعدے میں ہجے اور روا کی مشق نہیں کرائی گئی اور ناظرہ پڑھائے بغیر حفظ شروع کرا دیا۔ اس سے متعلق میں پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ بچے کا سب سے پہلے قاعدہ کا جاننا ضروری ہے، قاعدہ اس طریقے سے پڑھا ہو کہ وہ دوسرے کو پڑھا بھی سکتا ہو، مضبوط پڑھا ہو، اور ناظرہ بھی اس طریقے سے رواں اس کو آتا رہو۔ ایک مرتبہ ناظرہ پڑھنے سے بچوں کو آپ حفظ میں نہ بھیجیں جب تک ہم 3، 4 سے 5 مرتبہ اس بچے کو ناظرہ مکمل نہیں کروا لیتے۔ ہاں 2، 3 مرتبہ بھی چل جائے گا، 4 مرتبہ اگر ہم نے ناظرہ ان کو کروا لیا ہے، تب اس کے بعد اگلی باری آتی ہے کہ ہم اس کو حفظ کی کلاس میں بھیجیں۔ تو یہ مختلف موانع تھی، 8 موانع میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، تو کوشش کریں کہ ہم ان موانع کو پہلے جانیں، ان کی وجہ تلاش کریں اور پھر اس کا ازالہ کریں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ ان موانع کو جاننے کے بعد جب اس کا ازالہ کریں گے، یہ بچہ خود بخود پڑھنے کے قابل ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ وہ موانع جو والدین کی طرف سے وہ بھی میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ذکر کروں گا، اور اس کے بعد وہ موانع جو استاذ کی طرف سے وہ بھی ذکر کروں گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔